اور ریاض الصالحین سے آج ہماری حدیث نمبر جو ہے 1710 اور 1711 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے صوم وصال رکھنے سے منع فرمایا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے کو جب یہ اس بات کی اطلاع ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھ رہے ہیں، تو صحابہ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد محبت بھی تھی، تعظیم بھی تھی اور عمل کا جذبہ بھی تھا۔ انہیں جیسے اطلاع ملی کہ حضور صوم وصال رکھ رہے ہیں، کیوں نہ ہم بھی رکھیں، ہم بھی یہ ثواب پائیں، تو انہوں نے رکھنے شروع کر دیے۔ پہلے سمجھ لیجئے کہ صوم وصال کسے کہتے ہیں، تاکہ اس بات کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ صوم وصال اسے کہتے ہیں کہ نہ سحری میں کچھ سحری کی جائے، نہ افطار کیا جائے، ایک روزہ ختم ہونے کے بعد دوسرا روزہ پھر شروع کر لیا جائے، پھر اس کے بعد تیسرا روزہ، پھر چوتھا روزہ، اس طرح بغیر سحری میں کھائے اور بغیر افطار کیے مسلسل روزے رکھنا، تو انہوں نے رکھنا شروع کر دیے۔ جب چند دن گزرے، وہ صحابہ حضور کے سامنے آئے اور حضور نے حال پوچھا، کیا حال ہے، طبیعت کیسی ہے، اتنی کمزوری، یہ چہرے پہ اتنا پیلا پن کہ ساتھ جب دیکھے تو پوچھا کیا حالت ہے، یہ خیریت تو ہے، جس طرح ہم پوچھتے ہیں حیرت سے کیا ہو گیا تجھے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا حال ہے، اتنی کمزوری کیسے؟ عرض کی آقا ہم بھی آپ کی طرح صوم وصال رکھ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا تم نہ رکھو۔ کیا فرمایا؟ تم نہ رکھو۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا رسول اللہ آپ تو رکھتے ہیں اور ہمیں منع کر رہے ہیں۔ پھر میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، دو روایتوں میں آتا، فرمایا ایکم مثلی، تم میں کون میری مثل ہے؟ ارے بولیے نا سبحان اللہ۔ اس بات بڑا قیمتی جملہ حضور نے فرمایا۔ کیا فرمایا صحابہ کا؟ ایکم مثلی، ہے کوئی تم میں سے میری مثل؟ ہے کوئی تم میں مجھ جیسا؟ فرمایا اس کے بعد یہ جو حدیث بخاری اور مسلم موجود ہے، فرمایا میرا رب مجھے، میں اس رات اس حال میں گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، کہ حضور کی راتیں اس حال میں گزر رہی ہیں کہ رب کھلا رہا ہے اور رب انہیں پلا رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ اکرام خود کو حضور کی مثل نہیں سمجھتے تھے۔ کسی صحابی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ حضور ہم جیسے ہیں یا حضور ہمارے جیسے ہیں، ہم ان جیسے ہیں، یہ دعویٰ نہیں کیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ دعویٰ اس دور حاضر کے لوگوں نے کیا، حضور ہم جیسے تھے۔ اور حضور نے 1400 سال پہلے جو صحابہ کی کرام کی جماعت تھی، جنتی لوگ حضور کے پاس موجود تھے، حضور نے فرمایا کہ تمہیں کون میری مثل ہے؟ اب حضور نے یہ بات فرما کے بتا دیا کہ تمہارا معاملہ میرے جیسا نہیں ہے، میرا معاملہ تم جیسا نہیں ہے، نہ میں تم جیسا نہ تم مجھ جیسے۔ اب ایک بات یہ بھی معلوم ہو گئی، وہ کیا؟ کہ کوئی بھی امتی کا عمل نبی جیسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ کی ہماری راتیں بغیر کھائے پیے گزرتی ہے۔ بھئی آپ رات کو سو جائیں، کوئی کھلاتا ہے آپ کو؟ اگر خواب میں کوئی نعمت دیکھ بھی لے کھاتے ہوئے دیکھ بھی لے تو کیا اس سے پیٹ بھر جاتا ہے؟ بولیے نہیں بھرتا، پھر بھی حاجت ہوتی ہے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بالکل برعکس ہے۔ فرماتے ہیں میں رات اس حال میں گزارتا ہوں، میرا رب کھلا دیتا ہے، مجھے پلا دیتا ہے، تو مجھے کھانے پینے کی حاجت نہیں ہے۔ لیکن حضور کو کھانے پینے کی حاجت نہیں تھی، کھانے پینے کی حاجت ہمیں تھی۔ اب لوگ کہیں کہ پھر حضور نے کھایا کیوں اگر ان کو حاجت نہیں تھی؟ تو اب اس کا جواب میں دو لفظ بتا دیتا ہوں تاکہ ہمیں کھانے پینے کا ڈھنگ آ جائے، ہمیں طور طریقہ معلوم ہو جائے، کھانا کھاتے کیسے ہیں، دسترخوان پہ بیٹھتے کیسے ہیں، دعائیں رب کے حضور کیسے کرتے ہیں۔
اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اور سب سے اہم بات، روافض کی طرف سے جو دعویٰ کیا جاتا ہے وہ کیا دعویٰ ہے؟ وہ دعویٰ یہ ہے کہ وہ غیر نبی کو نبی سے افضل جانتے ہیں۔ جیسے مولا علی کو کہتے ہیں بعد انبیاء سے افضل مانتے ہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ عقیدہ کفریہ ہے۔ کوئی غیر نبی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ میں بار بار سمجھاتا ہوں، اس لیے کہ کوئی غیر نبی کا عمل نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جب نبی کے برابر نہیں ہو سکتا تو نبی سے افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور جس طرح بعض نے، میں بغیر نام لیے کہہ رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بعض نے کہا کہ بسا اوقات امتی عمل میں نبی سے آگے نکل جاتا ہے۔ تہذیب الناس میں لکھا مولانا قاسم نانوتوی نے، جس کو دارالعلوم دیوبند کا بانی کہا جاتا ہے، وہ کتاب میرے پاس موجود ہے، دارالارشاد کی چھپی ہوئی ہے۔ اب کیا وجہ بتا رہے ہیں؟ اس لیے کہ دیکھو نا، نبی نے ایک حج کیا، امتی نے 2 کر لیے تو آگے بڑھ گیا۔ استغفر اللہ۔ بھئی ہماری ساری زندگی کی عبادتیں ایک طرف ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ایک طرف ہے، برابر نہیں ہو سکتا۔ فاروق اعظم نے کہا تھا نا ابو بکر، وہ غار والی نیکی مجھے دے دو، عمر بھر کی نیکی لے لو۔ وہ حضرت عائشہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آپ کا امتی ایسا ہے جس کی نیکی آسمان کے ستاروں کے برابر ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں، میرا ایک امتی ایسا ہے جس کی نیکیاں ستاروں کے تعداد کے برابر ہیں۔ سائنس نے بڑی ترقی کر لی مگر ستاروں کی تعداد نہ بتا سکی اور نہ قیامت تک بتا سکتی ہے، لیکن حضور نے 1400 سال پہلے بتا دیا، میرا ایک غلام ایسا ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا عمر۔ کس کا نام لے دیا؟ عمر کا نام لے دیا۔ ارے بولی نا سبحان اللہ، عمر کا نام لے دیا۔ وہ سمجھ رہی تھی اگر کوئی اس مقام مرتبے تک پہنچا تو میرے ابا جان ہو گئے، لیکن نام حضور نے کس کا لے دیا؟ عمر کا نام لے دیا۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میرے ابا جان کی نیکیاں کہاں گئیں؟ تو آپ نے فرمایا پیاری عائشہ، عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف ہے، تیرے ابا جان کی غار والی نیکی ایک طرف ہے۔ جب کوئی ابو بکر کی مثل نہیں ہو سکا تو کوئی رسول کی مثل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو تمام صحابہ کے سردار تھے، حضور فرمایا ابو بکر عمر میری کان ہیں، میری آنکھیں ہیں، میرے بات ان کی اتباع پیروی کرنا۔ تو عقیدہ کیا رکھیں گے کہ حضور جیسا کوئی نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کرے خالق کے کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔